کتنا پیارا ہے کہ یہ بہاروں والا مذہب ہے، بہاروں والی جماعت ہے، اس میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، اور انہی دو بہاروں کا صدقہ ساری بہاریں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب و احترام بھی عطا فرمائے اور اولیاء کرام کا دامن تھام کے زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انہی کا دامن تھام کر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ ربیع الثانی کے اندر محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور محی الدین حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک ہے۔ آپ 470 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 561 ہجری میں آپ دنیا سے واپس تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ کا وصال مبارک 561 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ نے جو عمر پائی ہے وہ 91 سال عمر پائی ہے۔ 91 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور اس عمر کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اتنی کی ہے کہ جس کی مثال ولیوں کے اندر نہیں ملتی۔ ان کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے، لقب محی الدین ہے، کنیت ابو محمد ہے۔ آپ جیلان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ انتہائی اعلیٰ خاندان کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی انتہائی نیک آدمی تھے، صوفی آدمی تھے، درویش آدمی تھے، اور آپ کا گھرانہ شرافت کے اعتبار سے پورے جیلان میں مشہور تھا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے اور انتہائی شرافت والا گھر ہے۔ آپ کے گھرانے کی لوگ انتہائی زیادہ عزت، قدر و منزلت لوگ کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن تک جا پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، اور آپ کے والد گرامی اس قدر پرہیزگاری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے دن ایسے بھی آتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا۔ ہمارے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں، کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہماری زبان سے لفظ نکل ہی جاتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب اور اونچے درجے کے لوگ تھے کہ کئی دنوں سے فاقہ گزارنے کے باوجود بھی ان کی زبان پہ کبھی شکوہ شکایت کے لفظ نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کے والد گرامی 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور ندی کے کنارے جا رہے تھے، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے اسے اٹھایا اور جب کھایا تو پھر فوراً ہی خیال آیا، اے ابو صالح، مالک سے تو پوچھا کوئی نہیں، اگر مالک نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن بنے گا کیا؟ اسی وقت معافی مانگنے کے لیے چلے گئے جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ وہاں پہنچے تو ایک سیبوں کا درخت ہے، اس کی شاخیں ندی کے اندر ہے، اور آپ نے محسوس کیا کہ اسی باغ کا یہ سیب ہوگا۔ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اندر بھی ایک ایسا سید زادہ بیٹھا ہے جو امام حسین کے خاندان سے ہے، اور ان کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے۔ جب زیارت ہوئی، جا کے بات کی کہ حضور میں نے ایک سیب کھایا ہے، معافی کا طلبگار ہوں، تو آپ نے دیکھا، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، دادے کا نام کیا ہے؟
اور دیکھا کہ آپ کا سلسلہ نسب امام حسن تک جا پہنچتا ہے۔ یہ حسنی سید ہیں اور وہ حسینی سید تھے، دونوں ہی حضرت علی شیر خدا کے خاندان میں سے تھے۔ عبداللہ سمیع نے کہا کہ ایسے معافی نہیں ہوگی، باغ کی رکھوالی کرو۔ کئی سال باغ کی رکھوالی کرتے رہے، پھر جب معافی کا وقت آیا تو پھر فرمانے لگے ابھی بھی معافی نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لجی ہے اور کانوں سے بہری ہے، اگر ایسی بیٹی کو نکاح میں قبول کر لو تو تمہیں معافی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کو فکر آخرت ان کے دل میں کتنی ہے، دل میں خیال کیا اگر ایسے معافی ملتی ہے تو تب بھی معافی لے لینی چاہیے۔ کہنے لگے حضور مجھے آپ کی ایسی بیٹی سے نکاح کرنا منظور ہے، میں راضی ہوں، آپ مجھے معافی عطا کر دیں۔ نکاح کے لیے راضی ہو گئے، نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد جب آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، وہ پاک باز خاتون، اس کے کان بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، اور فوراً پلٹ کے باہر واپس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضور جو نشانیاں آپ نے بتائی تھیں وہ نشانیاں تو نہیں ہیں، لگتا ہے میں نے کسی غیر محرم خاتون کو دیکھ لیا ہے، نہ جانے اور کوئی خطا ہو گئی ہے۔ عبداللہ سمیع فرمانے لگے اے ابو صالح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تم نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اور وہی میری بیٹی ہے۔ حضور جو نشانیاں آپ نے بیان کی تھی وہ نشانیاں تو نہیں ہیں۔ فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج تک ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، گھر میں وقت گزار رہی ہے اور شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا، پاؤں سے لنگڑی ہے اس لیے کہ خلاف شرع کوئی قدم نہیں اٹھایا، ہاتھوں سے لجی ہے، خلاف شرع کوئی کام ان ہاتھوں سے نہیں کیا، کانوں سے بہری ہے، خلاف شرع کوئی کام سنا نہیں ہے، اور زبان سے گونگی ہے، خلاف شرع کبھی کوئی بات نہیں کی، اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کہا ہے، اور تمہیں مبارک ہو، یہی تمہاری زوجہ محترمہ ہے اور یہی میری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود اندازہ کریں کہ باپ اتنا نیک ہو کہ سیب کھانے پر معافی مانگنے چلا جائے، اور ماں اتنی نیک ہو کہ جس نے ساری زندگی شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو نہ سنی ہو اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہو، تو پھر بیٹا بھی تو عبد القادر جیلانی ہی پیدا ہوتا ہے نا، پھر بیٹا ہی تو غوث پاک ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ماں کا نام ہے ام الخیر، ام الخیر یا نیکیوں کی ماں، نیکیوں کی ماں، خیر والوں کی ماں۔ باپ کا نام ہے ابو صالح، موسیٰ، ابو صالح، نیکیوں کا باپ۔ اللہ اکبر۔ جب ماں باپ اتنے نیک ہوں تو پھر تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہی پیدا ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو غوث پاک شادی ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اسی سال پیدا ہوئے ہیں یا دوسرے سال پیدا ہوئے ہیں یا تیسرے سال پیدا ہوئے ہیں، حضور ابو صالح موسیٰ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو 40 سال گزرنے کے بعد حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لے آئے۔ 40 سال تک آپ کے والدین نے انتظار کیا ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ پتہ چلا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی انہیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرم فرمانے پہ آئے تو 40 سال کے بعد بھی ایسا بیٹا عطا فرماتا ہے جو سارے ولیوں کا بادشاہ بن کے آیا ہے، ایسا صالح بیٹا عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک جب 40 سال شادی کو ہو گئے والدین کو، تو پھر عبد القادر جیلانی 40 سال کے بعد دنیا میں رونق افروز ہونے لگے۔ آپ کے والد گرامی ابو صالح آپ چارپائی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ جس رات کو حضور غوث پاک نے دنیا میں آنا تھا، اسی رات کو کیا دیکھتے ہیں
کہ امام الانبیاء ان کے گھر میں تشریف لے آئے ہیں اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں خلفاء راشدین وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اور اولیاء کرام کی جماعت بھی ساتھ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، 40 سال گزر گئے تھے، ظاہر ہے کہ دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں بیٹا ہو یا نہ ہو، اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن جب 40 سال کے بعد امام الانبیاء خواب میں آ کے کہتے ہیں اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، رب تعالیٰ جو تمہیں بیٹا عطا فرما رہا ہے وہ صرف تیرا بیٹا نہیں، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اور سنو جس طرح جو شان اللہ نے مجھے نبیوں کے اندر عطا فرمائی ہے تیرے بیٹے کو ولیوں کے اندر عطا فرمائے گا، تجھے مبارک ہو۔ ابو صالح فرماتے ہیں جب امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی، خود اندازہ کریں عبد القادر جیلانی کتنی شان کے ولی ہیں کہ جن کی ولادت پر باپ کو نبی کی زیارت ہو رہی ہے، امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اور خلفائے راشدین کی زیارت ہو رہی ہے، اولیاء کرام کی زیارت ہو رہی ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی کتنی شان کے مالک ہوں گے کہ جن کی ولادت پر گھر کے اندر اس قدر بہار آ گئی ہے۔ حضور الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آتے ہی آپ نے شریعت کی پاسداری کی۔ بچوں پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن آپ آتے ہی شریعت کی پاسداری کرنے لگے کہ رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتے، رات کو پیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ آخر سال اسی سال چاند میں شک ہو گیا، 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، آسمان پہ بادل تھے، 30واں روزہ بھی لوگوں نے رکھ لیا۔ روزہ اس ارادے سے رکھا چلو روزہ رکھ لیتے ہیں اور صبح کے وقت سادات کے گھر میں جائیں گے اور ان سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے عبد القادر نے آج دن کے وقت دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا۔ اگر ماں جی نے کہا کہ دودھ پی لیا ہے تو ہم روزہ کھول دیں گے اور عید کی نماز ادا کر لیں گے۔ اگر ماں نے کہا کہ نہیں سحری کے وقت دودھ پیا تھا، اس کے بعد میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو ہم پھر روزے کو برقرار رکھیں گے، روزہ مکمل کریں گے۔ روزہ رکھنے کے بعد آئے سادات کے گھر میں، ماں جی آپ کے بیٹے نے آج سحری کے بعد دودھ پیا؟ ماں جی نے کہا نہیں سحری کے وقت پیا ہے، اس کے بعد میرے بیٹے نے دودھ، غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا دودھ بھی ماں کا رمضان میں، ماں کا رمضان میں دودھ نہیں پیا دن کے وقت۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک مادرزاد ولی ہیں۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ولایت وہبی، دوسری قسم ہے ولایت کسبی، تیسری قسم ہے ولایت نظری۔ ولایت وہبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دنیا میں آ کے ولی نہ بنے بلکہ اللہ کے دربار سے ولی بن کے دنیا میں آئے، جسے مادرزاد ولی کہتے ہیں، کہ ماں کے بطن سے ہی ولی بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ حضور غوث پاک پہلی قسم کے ولی ہیں، آپ مادرزاد ولی ہیں، دنیا میں آ کے ولی نہیں بنے بلکہ آپ ولی بن کے آئے ہیں۔ خود اندازہ کریں جو پہلے ہی ولی بن کے آیا ہے اس نے ساری زندگی عبادت و ریاضت کی ہے، پھر ان کی ولایت کا مقام کیا ہوگا۔ اور دوسری ولایت کی قسم ہے ولایت کسبی، یعنی محنت کر کر کے، مجاہدہ کر کر کے، عبادت کر کر کے
نفل پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے ساری زندگی دین کا پہرا دیتے ہوئے اللہ اللہ کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، کہیں تہجد کی نماز، اوابین کے نفل، اشراق کے نفل، چاشت کے نفل، تہجد کے نفل، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور محنت کر کے اللہ کے قرب میں چلے گئے، اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے ولی، لیکن انہیں ولایت کسبی عطا کی گئی ہے، یعنی انہوں نے محنت کی ہے، اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ اور ایک ہے ولایت نظری، کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے، یا اللہ والے کی کوئی خدمت میں رہے، یا اللہ والا کوئی نظر کر کے اللہ کے حضور دعا کر دے، اے اللہ اسے بھی مقام ولایت عطا فرما۔ اسے ولایت نظری کہتے ہیں، اسے ولایت نظری کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر ہی ولایت نصیب ہو جائے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی جبہ تھا۔ ایک ڈاکو آیا، اس نے جبے کو پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اور کہنے لگا کہ اے بابا اس جبے کو میرے حوالے کر دے، یہ جبہ مجھے دے دے، میں جبہ لے کے چھوڑوں گا۔ ڈاکو نے تو یہ کہا نا کہ میں جبہ لے کے چھوڑوں گا، عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا ہوا ہے ڈاکو، ہے چور۔ عبد القادر جیلانی نے اسی وقت ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ اس نے میرا دامن تھام لیا ہے، اب قیامت تک دامن چھوٹنے نہ پائے، اے اللہ اس کی نیت نہ دیکھ، عبد القادر جیلانی کا دامن دیکھ، میرا دامن دیکھ۔ تو پھر کیا تھا کہ بس اتنے لمحے کے اندر اسے مقام ولایت عطا کر دیا۔ تھا چور، ڈاکو تھا، لیکن اسے محنت کے بغیر ہی فوراً اسے مقام ولایت نصیب ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں ولایت نظری۔ تو حضور غوث پاک ولایت وہبی انہیں نصیب تھا۔ اب مادر ذات اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ چاند کی 11 ربیع الثانی کی چاند کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں منائی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کے مزار پر انوار پر آج میرا چاند کی 11 تاریخ ہی ہے، اور پوری دنیا پر حضور غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم بھی انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور غوث پاک مادر ذات ولی ہیں، اس کے باوجود آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی پاکیزہ ہے، ایک ایک لمحہ انتہائی طہارت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بچپن دیکھیں وہ بھی بے مثال نظر آتا ہے، جوانی دیکھیں وہ بھی بے مثال نظر آتی ہے، اور بڑھاپا دیکھیں وہ بھی بے مثال نظر آتا ہے۔ ابھی چھوٹی عمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرمانے لگے میرے ساتھ ایک فرشتہ مجھے مدرسے میں چھوڑنے جایا کرتا تھا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، مسجد فل ہوتی تھی، اور فرشتہ آواز دیتا تھا اے مسجد میں بیٹھنے والوں بچوں جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اور میں بیٹھ جاتا تھا، مسجد میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں میری بچپن کے اندر عجیب عجیب میں نے مناظر دیکھے کہ ایک دن مجھے بچوں نے ساتھ لے لیا اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کھیلا کرو۔ آپ نے کبھی کھیل کو پسند نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میں بچوں کو کہنے لگا کہ ہم کھیل اور کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آخر ایک دن بیل چرانے کے لیے میں گھر سے نکلا، بیل چرا رہا تھا، چھوٹی عمر ہے، بیل کی پشت پہ میرا ہاتھ آیا تو بیل نے مڑ کے میری طرف دیکھا، فصیح زبان میں اس نے بول کے کہا اے عبد القادر
تجھے بیل چرانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، بیل بول رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دوڑتے دوڑتے گھر میں آیا، ماں جی سے کہا امی جان آج بیل نے عجیب بات کر دی، بیل ہو کے انسانوں کی طرح کلام کرنے لگا ہے، یہ اس نے کلام کر دیا۔ فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پہ چڑھا، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، جلان کے اندر کھڑا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں 9 ذو الحج کو اپنے مکان کی چھت پہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان سے سارے پردے اٹھا کے مجھے میدان عرفات میں حاجیوں کی زیارت کرا دی، حاجیوں کی زیارت کرا دی۔ یہ واقعہ بھی میں نے امی جی کو سنایا، امی جی یہ حیران بات ہے کہ میدان عرفات کو دیکھ رہا ہوں، پردے اٹھ گئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضور غوث پاک ایک دن بھی سکول پڑھنے نہیں گئے، اب سیدھا مدرسے میں گئے، سیدھا مدرسے میں، چھوٹی عمر ہے۔ اور ماں نے کہا بیٹا جو تمہارے حصے کا وراثت کا حصہ ہے وہ صرف 40 درہم ہے۔ چھوٹی عمر تھی، ماں نے جیب میں نہیں ڈالے، باہر کہیں کوئی لے نہ لے، اندر ماں جی نے سلائی کر دیے، اوپر سے ٹانکے لگا دیے، اندر سلائی کر دیے چونکہ عمر چھوٹی ہے۔ اور ماں نے کہا بیٹا میں تجھے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں، اب تیری میری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی، ہوگی تو میدان معاشر میں ہوگی۔ کیسی یار مائیں تھیں، دین کے لیے اتنی بڑی قربانی، اتنی عظیم قربانی کہ ماں نے آخری جملے کیا بولے، اے بیٹا تیری میری ملاقات دنیا میں اب نہیں ہونی، اب تیری میری ملاقات ہوگی تو میدان معاشر میں ہوگی۔ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور جاتے ہوئے ماں نے کہا بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولیے نا، کبھی جھوٹ، یہ جھوٹ بڑی بیماری ہے، اسی وجہ سے مسلمان بڑا پیچھے چلا گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ ہے، ایک صحابی نے عرض کی حضور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کئی گناہوں کا ذکر کیا، مومن یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن یہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، صحابی نے عرض کیا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مومن جھوٹ ہے، بولیے نا مومن جھوٹ ہے۔ لیکن آج مسلمان کی زبان پہ یہی جملہ ہے، جھوٹ نہ بولیں تو گزارا، یہ ہے نا جی، جھوٹ نہ بولیں تو گزارا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مومن ہو اور جھوٹ، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، مومن ہو تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہو تو مومن نہیں۔ یہ سیدھی سی بات سامنے نظر آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پہ لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کی نحوست بہت زیادہ ہے، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اور ماں نے کہا تھا بیٹا ایک ہی پیغام ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ نہ جانے وہ ماں بھی تو عبد القادر جیلانی کی ماں تھی، جسے جو ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تیری میری ملاقات دنیا میں کوئی نہیں ہونی، اسے شاید یہ بھی علم ہوگا کہ سب سے پہلے واقعی یہ ہونے والا ہے کہ جہاں عبد القادر جیلانی کے سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے ماں نے ایک ہی نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ فرماتے ہیں گھر سے نکل پڑا، ہمدان کا علاقہ آیا، وہاں احمد بدوی ڈاکوں کا سردار تھا، احمد بدوی اس کا نام تھا، وہ بڑا مشہور تھا، لوگ رستے پہ نہیں جاتے تھے، یہاں ڈاکو ہے احمد بدوی، بڑا مشہور ڈاکو ہے، لوٹ لیتا ہے۔ لیکن ایک پیغام میں آپ کو بھی دیتا ہوں، جب گھر سے نکلیں
आयत अल कुर्सी पढ़ के निकला करें, आयत अल कुर्सी पढ़ लिया करें। अगर डाकू दरमियान में रास्ते में खड़ा भी हो तो उसको आप नजर नहीं आएंगे। शर्त है कि बंदा नमाजी हो, दुरूद पाक घर से पढ़ के निकले, आयत अल कुर्सी पढ़ के निकले। तो मेरा अपना ईमान है कि चोर खड़ा भी हो तो उसे आप नजर नहीं आएंगे, आप उसके करीब से गुजर भी जाएंगे। माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। अहमद बदवी रास्ते में खड़ा था, लोगों को लूट रहा था, काफिले बड़े रुके हुए थे। अब्दुल कादर जीलानी फरमाते हैं जिस काफिले में मैं था उस काफिले के पास भी एक डाकू आया, कहने लगा ए बच्चे तेरे पास कोई चीज है? मैंने कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार है। वो डाकू हैरान होके चला गया कि बच्चा है, ये वैसे ही लगा होगा। दूसरा डाकू आया, ए बच्चे तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार है। अजीब बात हो गई, वो चेक ही नहीं करते कि बच्चा हो कि ये कैसी बात कर रहा है, लोग तो छुपाते हैं माल। उन्होंने जाके अहमद बदवी को बताया। अहमद बदवी ने कहा सारे काफिले वालों को लूट लिया है। उन्होंने कहा लूट लिया है, लेकिन एक बच्चा है जो कहता है मेरे पास माल है, लेकिन हमने बच्चा समझ के उसे चेक नहीं किया। अहमद बदवी खुद आया, आके कहता है बच्चे तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार है। अहमद बदवी ने पूछा कहाँ है? कहा बगल के नीचे माँ ने सिलाई किए हुए हैं। उसने चेक किए तो वाकई अंदर 40 दिनार थे। अहमद बदवी कहने लगा ए बच्चे यहां पैसा हो नजर नहीं आ रहा, अगर तू ये कह देता कि मेरे पास 40 दिनार नहीं है तो हम तलाशी भी लेते तो पैसे नहीं निकलने थे। जब तेरी बगल के नीचे मां ने सलाई किए थे तो फिर तुमने सच क्यों बोला? अब्दुल कादर जीलानी की छोटी उम्र है, आप फरमाने लगे ए अहमद बदवी जब मैं दीन पढ़ने के लिए घर से निकला था मेरी मां ने एक ही नसीहत की थी कि बेटे अब्दुल कादर ध्यान रखना, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। न जाने कैसी तासीर थी जुबान से, अब्दुल कादर जीलानी की जुबान में कितनी तासीर थी। ऐसा जुमला निकला तीर की तरह काम कर गया। अब्दुल कादर जीलानी ने इस दर्द के साथ कहा मेरी मां ने कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। अहमद बदवी की आंखों में आंसू आने लगे। साथ जो चेले थे कहने लगे ए सरदार क्या हुआ है? कहने लगा मैं रो रहा हूं इस वजह से इसने मां से वादा किया है और मां का इसे वादा याद है, मां का हुक्म नहीं तोड़ रहा। हम कितने बदबख्त हैं, हम अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं, हम अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अहमद बदवी की आंखों में आंसू हैं। उसने ऐलान कर दिया, अब्दुल कादर जीलानी की जुबान से निकलने के जुमले की इतनी बरकत है, उसने ऐलान कर दिया कि सब का माल वापस कर दिया जाए, सब का माल वापस कर दिया जाए। सब का माल वापस कर दिया गया। अब्दुल कादर फरमाते हैं अहमद बदवी ने मेरे हाथों में हाथ दिया और कहा ए बच्चे तेरे हाथ के ऊपर हाथ रख के मैं तौबा करता, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। 60 डाकू थे, उन्होंने देखा हमारा सरदार तौबा कर रहा है तो सब ने कहा कि हम भी अब्दुल कादर जीलानी के हाथ पे हमेशा के लिए चोरी से तौबा करते हैं। अब्दुल कादर जीलानी उस हस्ती का नाम है जिसने छोटी उम्र के अंदर 60 डाकुओं को सही मानों में सच्चा खरा मुसलमान बना के मुकामे वलायत अता फरमाया, मुकामे वलायत अता फरमाया। फिर आपकी वलादत बासादत, आपकी वलादत पर 1100 बच्चे पैदा हुए गिलान शहर के अंदर। कितने बच्चे? 1100 बच्चे। किसी घर में बच्ची पैदा नहीं हुई। ये आपने सुना है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया पर किसी घर में बच्ची पैदा
بالخصوص عرب کے کسی گھر میں بچی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ جہالت کا دور ہے، لوگ بچی کے آنے پر غمناک ہوتے تھے۔ اللہ چاہتا ہے آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، کوئی بندہ بھی غمناک نہ ہو۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو پورے گیلان شہر میں جس کے گھر میں بھی کوئی آیا ہے تو بیٹا ہی آیا ہے، اور ان کی تعداد 1100 تھی۔ 1100 عبد القادر جیلانی کی ولادت کا صدقہ جتنے بچے بھی اس رات کو پیدا ہوئے ہیں، جس رات کو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں، اسی رات کو 1100 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے عبد القادر جیلانی کا صدقہ سب کو مقام ولایت عطا فرمایا، سب کو مقام ولایت عطا فرمایا، وہ سب کے سب اللہ کے ولی۔ اللہ، بعض بچے بڑی برکت لے کے آتے ہیں، بڑی برکتیں لے کے آتے ہیں۔ امام الانبیاء تو پھر امام الانبیاء ہے نا جی۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اتنی برکتیں لے کے آئے کہ جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے گزر کے چلا گیا، بغداد میں جا کے جامعہ نظامیہ میں نے داخلہ لے لیا، پڑھنا شروع کر لیا، پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں 40 دینار وہ ختم ہو گئے۔ پھر کیا تھا، دین پڑھتے پڑھتے بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑے معاملات ہیں جو سب کچھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ہم بھی جب بکھی شریف پڑھا کرتے تھے تو گھی والی روٹی وہاں نہیں ملتی، سادیاں روٹیاں ملتی ہیں، اور سادی روٹی کھانی پڑتی ہے، اور پھر 2 روٹیاں ملتی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس عمر میں بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہے، کئی بچے 6 روٹیاں بھی کھا جاتے ہیں، لیکن روٹیاں 2 ملتی تھیں، اوپر سے پانی پی لیتے تھے، اور کچے جو ہوتے ہیں کنارے وہ بچوں نے سنبھال کے رکھنے، سرانے کے نیچے رکھنے۔ دیکھنا نا اثر ہو گئی ہے، ابھی کھانے کو 2 گھنٹے باقی ہیں، تو کچے جو کنارے ہوتے تھے وہ بھی کھا لینے۔ ہم نے تو بڑا خوشحالی کا وقت دیکھا ہے، ہمارے اوپر کوئی دقت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، بڑا اچھا کھانا ملا ہے۔ اب تو مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس دور کی بات ہے کہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں دجلہ کے کنارے جاتا تھا، درویش یہ جو سبزی کے پتے ہوتے ہیں نا، یہ پتے کھا کے علم پڑھا کرتے تھے۔ میں جاتا تھا، میرے جانے سے پہلے پتے ختم ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں کئی دنوں تک میں ویسے ہی بھوکا وقت گزار لیتا تھا۔ ایک دن اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، بغداد کی مسجد میں آیا کہ اس مسجد میں ایک فارسی نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں بوٹیاں تھیں اور روٹیاں تھیں۔ لقمہ وہ توڑتا تھا، اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن منہ میرا کھل جاتا تھا، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس فارسی نوجوان نے میری طرف دیکھا، مجھے بلایا، میں قریب گیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ کھانا کھائیں۔ تو میں نے کہا میں نہیں کھانا کھاؤں گا، آپ کھائیں۔ تو اس نے مجھے مجبور کیا، تو پھر میں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا رہے تھے تو فارسی نوجوان نے کہا کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہاں علم پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک طالب علم کی تلاش ہے، اس طالب علم کا نام ہے عبد القادر، اس کی ماں نے مجھے بھیجا ہے کچھ رقم دے کے، پیسے دے کے، کہ ہو سکتا ہے خرچہ ختم ہو گیا ہو، تو میں اس کی ماں سے خرچہ لے کے آیا ہوں۔ عبد القادر جیلان کا رہنے والا ہے، جیلانی ہے، تو آپ کو پتا ہے میں اس کا کافی دنوں سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملا۔ آج میں اسی کے پیسوں سے یہ روٹیاں
اور گوشت لے کے آیا ہوں اور میں نے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھا لیا۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے کہا چلو اس کا بھی بتاتے ہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ وہ کھانا اس نے کھا لیا۔ جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو اس نے کہا کہ اب بتائیں عبد القادر کو آپ جانتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے کہا مجھے ہی عبد القادر کہتے ہیں، مجھے ہی عبد القادر کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور یہ پیسے آپ کے تھے، میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا تھا، آپ کے پیسوں سے میں کھانا لایا، یہ کھانا آپ کا ہے، باقی تھوڑے سے پیسے ہیں، قبول فرمائیں۔ آپ نے اسے کھانا بھی بچا ہوا واپس دے دیا اور کچھ پیسے بھی اسے عطا فرمائے، اور وہ خوشی سے جھومتا ہوا واپس چلا گیا۔ عبد القادر جیلانی سخی دل کے مالک تھے۔ پھر آپ مدرسے میں پڑھتے رہے۔ جب تعلیم آپ کی مکمل ہو گئی تو آپ نے بڑے چلے کاٹے، بڑا مجاہدہ کیا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ پاک فرماتا ہے مجاہدہ کیا کرو۔ حضور غوث پاک نے مجاہدہ کیا 40 سال، ایک روایت میں ہے 25 سال عراق کے جنگلوں کے اندر آپ اللہ اللہ کرتے رہے۔ 12 سال بغداد کے محلہ کرخ کے اندر عبادت کرتے رہے۔ 15 سال آپ کی ہر رات ایسی گزرتی کہ ہر رات میں آپ نفلوں کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ دیتے تھے، پورا قرآن۔ اور 40 سال آپ کے اس طرح کے گزرے ہیں کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، ساری رات آپ ذکر کرتے رہتے تھے۔ خود اندازہ کریں کہ پیدا ہوئے ہیں تو مادرزاد ولی تھے، اس کے باوجود اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اتنی اللہ اللہ کی ہے، پھر اللہ نے ان کو کون سا مقام عطا فرمایا، کون سا رتبہ عطا کیا ہوگا۔ پھر آپ نے تعلیم جب مکمل کر لی تو آپ کے مدرسہ نظامیہ میں آپ نے پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ آپ کے مرشد گرامی ابو سعید مخزومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی القضات تھے، ان کے ہاتھ پہ حضور غوث پاک نے خود بیعت کی ہے۔ تو پھر جب پڑھانا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہمیں جمعہ پڑھایا کریں، اگرچہ آپ جیلان کے رہنے والے ہیں، گیلانی سید ہیں، آپ ہمیں جمعہ پڑھایا کریں۔ تو آپ فرمانے لگے میں اجمی ہوں، آپ عربی ہیں، میری آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں جمعہ کیسے پڑھاؤں، میں آپ کی زبان کو نہیں جانتا۔ تو پھر کیا ہے، رات کو سوئے ہیں تو امام الانبیاء نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضور فرمانے لگے عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو امام الانبیاء نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ وہ اسرار نبوت تھے، وہ اسرار نبوت کا علم تھا جو حضور نے لعاب کے ذریعے عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا اب تقریر کیا کرو۔ امام الانبیاء کے فوراً بعد مولا علی شیر خدا خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو مولا علی شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے کہا حضور ادھر 7 مرتبہ ہے، ادھر 6 مرتبہ ہے۔ مولا علی فرمانے لگی وہ تو آقا ہیں، میں تو غلام ہوں، آقا اور غلام میں برابری نہیں ہوتی۔ لعاب دہن عطا کرنے میں بھی برابری نہیں کر رہے اللہ۔ اور حضرت علی شیر خدا نے اسرار ولایت کا علم عطا فرمایا۔ پھر کیا ہوتا ہے، یتکلم فی 13 علما، حضور غوث پاک 13 زبانوں میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ یتکلم فی 13 علما، 13 آپ کے پاس علم تھے اور مختلف زبانوں میں آپ واز بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمانے لگے جب جمعہ کا دن آیا تو میں نے کہا کہ جناب اب میں تقریر کیا کروں عربی کے اندر۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور مولا علی شیر خدا نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا
اس انداز میں آپ تقریر فرماتے تھے کہ وہاں کے رہنے والے جو مادرزاد وہاں کے پیدا عربی ہوئے ہیں نا، ان سے بھی بہتر آپ عربی بولا کرتے تھے، ان سے بھی بہتر عربی بولا کرتے تھے۔ پھر آپ تقریر فرمایا کرتے تھے اور بیک وقت آپ کو سننے والے لوگ کتنے ہوتے تھے؟ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا مجمع؟ اونچا بولے، کتنا مجمع؟ 70 ہزار کا مجمع۔ ادھر یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، پھر بھی لاؤڈ سپیکر ہے، اس کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، لیکن لاؤڈ سپیکر کے بغیر 70 ہزار کے مجمع میں عبد القادر جیلانی کی آواز کی یہ تاثیر تھی کہ جتنی آواز پہلی صف والوں کو پہنچتی تھی اتنی آواز آخری صف والے کو پہنچتی تھی۔ یہ آواز کی تاثیر تھی، آواز کی برکت تھی۔ 70 ہزار کے مجمع کے اوپر ایک جیسی آواز۔ مسجد نبوی کے اندر ایک جیسی آواز پہنچانے کے لیے ساؤنڈ لگایا گیا ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر ایک طرح کی برابر آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھیں کہ زبان میں اتنی برکت ہے، زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہے، سب کے اوپر آواز برابر آ رہی ہے، آواز برابر آ رہی ہے، آواز برابر آ رہی ہے۔ اور پھر آپ تقریر فرماتے ہیں کس انداز میں کہ میری تقریر کرتے ہوئے میں تقریر کروں تو کسی کو نیند آ جائے تو یہ سستی کی بنا پر آئے گی، یا اسے نیند کا غلبہ ہوگا، نیند آئے گی۔ عبد القادر جیلانی وہ عظیم اللہ کے ولی ہیں، آپ کے مجمع کے اندر حضرت سید علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے مجمع میں آنکھ بھی لگ جائے تو پھر قسمت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان کی آنکھ لگی، عبد القادر جیلانی نے دیکھا میرا ایک مرید سو رہا ہے۔ آپ نے واز بند کیا، تقریر بند کر دی، منبر کو چھوڑ دیا۔ 70 ہزار کا مجمع ہے، مجمع بھی حیران ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا بنا۔ عبد القادر جیلانی نے اپنا منبر چھوڑا، علی بن حیتی جو سو رہے تھے ان کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، ایسے ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ جب تک وہ سوئے رہے عبد القادر جیلانی ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو ہی علی بن حیتی کی آنکھ کھلی، عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، اے علی بن حیتی جو کچھ دیکھا ہے بیان کرو، جو کچھ دیکھا ہے بیان کرو۔ علی بن حیتی کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے منظر دیکھا، عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہیں اور امام الانبیاء بنفس نفیس آئے ہوئے، اور جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر جیلانی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور امام الانبیاء فرما رہے تھے، اے علی بن حیتی عبد القادر جیلانی کا دامن نہ چھوڑنا، دامن نہ چھوڑنا، دامن نہ چھوڑنا۔ 5000 یہود و نصارہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہود و نصارہ کے مذہب کو چھوڑا ہے، 5000 کے قریب، اور وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ ہے، ان کے والد ہیں سیدنا عبداللہ، ان کے والد ہیں سیدنا یحییٰ زاہد، ان کے والد ہیں سیدنا شمس الدین زکریا، ان کے والد ہیں سیدنا ابو بکر داؤد، ان کے والد ہیں سیدنا موسیٰ ثانی، ان کے والد ہیں سیدنا عبداللہ کے والد ہیں سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد ہیں سیدنا عبداللہ محض، ان کے والد ہیں سیدنا حسن مثنیٰ، اور ان کے والد ہیں سیدنا امام حسن، حسنی سید ہیں، اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں کہ آپ کی ماں ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کے والد ہیں سیدنا عبداللہ سمعی، ان کے والد ہیں سیدنا محمد
ان کے والد ہیں سیدنا محمود، ان کے والد ہیں سیدنا ابو العطا عبداللہ، ان کے والد ہیں سیدنا کمال الدین عیسیٰ، ان کے والد ہیں سیدنا ابو علاء الدین محمد جواد، ان کے والد ہیں سیدنا علی رضا، ان کے والد ہیں سیدنا امام موسیٰ کاظم، ان کے والد ہیں سیدنا امام جعفر صادق، ان کے والد ہیں سیدنا امام محمد باقر، ان کے والد ہیں سیدنا امام زین العابدین، اور ان کے والد ہیں سیدنا امام حسین۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں، حسینی سید ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ نے اتنی شان والا ولی ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی شان والا ولی حضور غوث پاک کے صدقے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش کی جائے گی، اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں جسے غوث پاک کا فیض نصیب نہ ہو۔ کوئی چشتی ہو وہ قادری ضرور ہے، کوئی سہروردی ہو وہ قادری ضرور ہے، کوئی نقشبندی ہو وہ قادری ضرور ہے، کوئی اویسی ہو وہ قادری ضرور ہے۔ جب تک قادری فیض ملے گا نہیں اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا فیض نصیب ہوگا نہیں۔ یہ حضور غوث پاک کے صدقے پوری امت پر اللہ رب العزت مہربانیاں فرما رہا ہے۔ آج چاند کی 11 تاریخ ہے، بڑی 11ویں کے نام سے پوری دنیا پر آج انہی کی یاد ہو رہی ہے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے، اتنا بڑا کامل ولی ہو، اتنا بڑا کامل ولی ہو، لیکن جب خزانہ نصیب ہوتا ہے تو اس وقت دل میں عاجزی آئے، انکساری آئے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، تو پھر سمجھے کہ اللہ کا خاص فضل ہو گیا ہے، اللہ کا خاص فضل ہو گیا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے کہ جتنا اونچا رتبہ نصیب ہوتا ہے اتنا ہی وہ سر کو جھکاتے ہیں۔ یہ جملہ سنیں گے تو آپ کو عاجزی کا پیغام بھی مل جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں حج کے موقع پر عبد القادر جیلانی کے ساتھ تھا، حج پڑا، مکمل ہوا۔ عبد القادر جیلانی نے خانہ کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے جو دعا مانگی، وہ دعا بڑی رکت انگیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اگر قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کو تو نے نہ بخشنا ہوا، ہائے، عبد القادر جیلانی کو اگر قیامت کے دن مجھے نہ بخشنا ہوا، اگر تیری، کیونکہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد تیری شان ہے، تو بخش دے تو تیری مہربانی ہے، تو نہ بخشے تو کسی نے روکنا ٹوکنا کوئی نہیں، بخشا کیوں نہیں؟ اے میرے اللہ، اگر عبد القادر جیلانی کو نہ بخشنا ہوا تو ایک مہربانی کر دینا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو سکوں۔ اللہ، نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو سکوں۔ کر کر راتی زاری روندے تے نیند اکھیاں دی توندے، فجری و گناہگار کے لاندے تے سب کی نیمیں ہوندے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ محترم حاضرین، کہ جتنا بڑا خزانہ ان کے پاس ہے اتنی زیادہ عاجزی انکساری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں اولیاء کرام کا دامن تھام کر، کامل ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کر، کامل ولیوں سے دوستی لگا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔